باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. بلے شما خوبی. بله صبح همه شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. ممنون آقا. شما صبحانه خوردید همه شما. ما صبحانه خوردیم. بله چه کتابی میخوانیم ما چه کتابی میخوانیم؟ صرف ساده میخوانیم. در صرف ساده بحث چی بود؟ بحث درباره ابواب ثلاثی مزید. باب های ثلاثی مزید. بله ثلاثی مزید. و ما باب افعال و باب تفعیل خواندیم و باب مفاعله داریم میخوانیم. باب تفعیل داریم میخوانیم. باب تفعیل ہم پڑھ رہے ہیں. باب تفعیل ہم پڑھ رہے ہیں. خوب درباره باب تفعیل. وعلیکم السلام. کیسا خوبی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ بله منم خوب هستم. صبح شما بخیر. مشغول بودی کیسا زهرا؟ نه آقا. خوب ما درباره باب مفاعله آشنا شدیم. چی آشنا شدیم؟ باب مفاعله برچه وزن می آید فاعله یفاعل مفاعله و مصدر باب افعال غیر از مفاعله فعال هم می آید. فعال اور فعال دونوں. ولی ناقص ان فعل مصدر یائی مصدر مثال یائی ناقص نہ مثال یائی فقط بر وزن مفاعلہ می آید. بھلے بچے آشنا شدیم اور کس چیز کو ہم نے سیکھا جس سے آشنا ہوئے ہم اس کی مختلف گردانوں سے. ماضی معلوم ماضی مجہول مضارع معلوم مضارع مجہول امر ماضی مضاعف کی گردان کر کے دیکھی. محموز کی اجوف کی اور لفیف کی گردانیں کر کے ہم نے دیکھی. آج ہم کیا پڑھیں گے باب مفاعلہ میں؟ معانی باب مفاعلہ. معانی باب مفاعلہ. آقا صاحب بھلے فرمائیں. آپ بلیک بورڈ پہ لکھوا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں دکھ رہا بلیک بورڈ؟ کسی کو نہیں دکھا؟ نہیں. کوئی بول بھی نہیں رہا. بتائیے یہ روز ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کئی دن سے ہو رہا ہے یہ. ابھی نہیں ابھی بھی نہیں آپ نہیں بولے جی ہو. معانی باب مفاعلہ. بھلے متوجہ شدی. امروز معانی باب مفاعلہ میخوانیم. آج ہم باب مفاعلہ کے معانی پڑھیں گے. نمبر 1 مشارکت. یعنی دو شخص یعنی دو شخص یا دو چیزوں کی شرکت ایک فعل میں. سمجھ میں آیا؟ ہیلو مشارکت ایک معنی باب مفاعلہ کے مشارکت ہے. مشارکت یعنی ایک فعل میں دو شخصوں کی شرکت یا دو چیزوں کی شرکت. ضروری تھوڑا ہی کہ مارا پیٹی بس انسان ہی کرتے ہوں یا کوئی اور کام. کسی ایک فعل میں کوئی اور چیز بھی شریک ہو سکتی ہے. غیر جاندار چیز یا کچھ بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
سمجھ میں آیا؟ بریکٹ میں یعنی لکھ لو، بریکٹ میں یعنی لکھ لو، یعنی دونوں شخص یا دونوں چیزیں، یعنی دونوں فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں. جی جب میں آپ سے کہوں ضرب زید بکرن، ضرب زید بکرن، ضرب زید بکرن، آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، علامت رفع ضمہ ہے، بکرن پہ نصب دکھائی دے رہا ہے، یعنی مفعول ہے، منصوب ہے، علامت نصب پتہ ہے. لیکن معنی میں دونوں فاعل ہے، دونوں مفعول ہے. کیوں؟ کیونکہ مشارکت ہے نا. زید نے بکر کو مارا، بکر نے زید کو مارا، یعنی مارا پیٹی کی، یعنی پٹائی میں ضرب میں دونوں شریک ہیں، ضرب میں دونوں شریک ہیں. تو معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل ہوئے نہیں ہوئے؟ زید نے جب بکر کو مارا تو زید فاعل، تو بکر نے بھی تو زید کو مارا تو بکر فاعل مارنے والا ہیں. ادھر زید نے بکر کو مارا تو بکر پٹا تو یہ مفعول، جب بکر نے زید کو مارا تو زید پٹا تو زید مفعول. تو معنی میں تو دونوں فاعل بھی ہیں، مفعول بھی ہیں. سمجھ میں آیا اس لفظ کا مطلب؟ یعنی دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں. ہاں، اسی لیے مشارکت یعنی دو شخص یا دو چیزوں کی شرکت ایک فعل میں دو شخص یا دو چیزوں کی شرکت. یہاں دو شخصوں کی شرکت ہے ضرب میں، یعنی دونوں فاعل بھی ہیں. معنی لفظ میں بھلے ہی ایک مرفوع دکھائی دے رہا ہے، ایک منصوب دکھائی دے رہا ہے، ایک فاعل ایک مفعول، لیکن معنی میں دونوں فاعل ہیں، دونوں فاعل. اونچا پاتے میں چرا حرف نہیں مثلی سکینے حرف نہیں مثلی حرف. جب ایک کام میں، ایک فعل میں دو لوگوں کی شرکت ہوگی، دونوں ایک کام میں شریک ہیں، یعنی دونوں نے انجام دیا نا ضرب، تو دونوں فاعل ہیں، دونوں نے شرکت کی، دونوں فاعل ہیں. علی اصغر، کرا، یوسف، آپ سمجھ رہے ہو فرقان؟ جی جب دونوں نے ضرب میں شرکت کی تو دونوں فاعل ہوئے نہیں معنی میں؟ جب دونوں نے شرکت کی، ایک اسے مارا تو ایک مفعول ہوا، اس نے اسے مارا تو یہ مفعول ہے. دونوں مفعول بھی ہیں، دونوں فاعل بھی ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی. آپ اور یہاں پر نیچے لکھ دیجیے گا نقطے میں وہی جو میں نے ہر باب میں لکھوایا ہے. کیا؟ ہر باب کے ایک مشہور معنی ہے، مشارکت اس باب کے مشہور معنی ہیں. باب مفاعلہ کے مشہور معنی یہی ہیں، مشہور معنی مشارکت ہی ہیں، مشارکت ہے. سمجھ میں آیا؟ جی بھلے. باب فعل کے مشہور معنی تعدیہ، باب تفعیل کے مشہور معنی تعدیہ، متعدی کرنا. لیکن اس والے باب کے مشہور معنی ہے مشارکت. اکثر یہ باب مفاعلہ مشارکت کے لیے آتا ہے. مٹا دوں؟ جی. دوسرے معنی ہے اس کے تعدیہ. دوسرے معنی کیا ہے اس کے؟ تعدیہ. تعدیہ کے لیے بھی آتا ہے. اب آپ کو تعدیہ سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ لکھوا چکا ہوں. یعنی متعدی کرنا ہے، نہیں متعدی کرنے کے لیے، متعدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی بعض ثلاثی مجرد جو فعل لازم ہیں وہ باب مفاعلہ میں جا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ متعدی ہو جاتے ہیں. ثلاثی مجرد میں کیا معنی ہے اس کے؟ باعدا، باعدا وہ دور ہوا، وہ دور ہوا ہے نہیں. لیکن اب یہ باعد تو باعدا، باعدا، باعدو، باعدت، باعدتا، باعدنا، باعدتا، باعدتما، باعدتم، باعدتے، باعدتما، باعدتنا، باعدتو، باعدنا. تو باعدتو ہو، یہ مفعول ہے.
کیا مانا وہ بعد تو میں نے اس کو دور کیا. دیکھیے ابھی یہاں پہ صرف کیا تھا بعودہ زید مثلا زید دور ہوا لیکن یہاں پہ کیا میں نے اس کو دور کیا تو فاعل اور ہو مفعول ہو گیا متعدی ہے نہیں. جی وہ دور ہوا بعودہ وہ دور ہوا بعد تو میں نے اس کو دور کیا میں نے اس کو دور کیا. دیکھا ہو گیا متعدی وہ دور ہوا کون وہ ہو گیا یہاں میں نے دور کیا اس کو تو متعدی ہو گیا. ایک معنی. اب ہر جگہ بعد کو دیکھ کر باب مفعلہ کے مشارکت معنی مت سوچ لینا. دیکھ لیجئے گا کہ کہیں متعدی کے لیے تو نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اکثر مشارکت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تیسرے معنی کس لیے آتا ہے؟ تکثیر. تکثیر آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں. تکثیر کسے کہتے ہیں؟ تکثیر یعنی کثرت زیادتی کے لیے. نعمہ اللہ یعنی اللہ نے اسے بہت نعمتیں دیں. اللہ نے اسے بہت نعمتیں دیں. اللہ نعمہ نعمت سے ہے. اس نعمہ ہوا اس کے اندر فاعل ہے. اللہ یہ ہوا اللہ فاعل ہے. نعمہ فعل اللہ فاعل ہو مفعول ہے. نعمہ اللہ اللہ نے اسے بہت نعمتیں دیں. ہے نہیں بہت کے معنی آئے نہیں آئے کا تکثیر کے. ہلو جی. چوتھے معنی ہے بہت آسان ثلاثی مجرد والے معنی. جو ثلاثی مجرد ہے وہی یہاں بھی ثلاثی مجرد والے معنی کے لیے بھی آتا ہے. جو معنی ثلاثی مجرد کے وہی یہاں. آپ چاہے کہہ دیجئے سفر زیدن چاہے کہہ دیجئے سافر زیدن ایک ہی بات ہے. زید نے سفر کیا. اور ہاں یہ یاد رکھنا ایک نقطہ لکھ لو پوائنٹ کی بات ہے. بہت زبردست چاہے دو اس طریقے سے 2 اسٹار بنا لینا تاکہ لگے کہ ہاں اس میں کچھ خاص بات ہے. اگر جب کوئی فعل اس باب کا اگر کوئی اس باب کا کوئی فعل اگر آپ ایسے لکھ لیجیے اگر جب اس باب کا کوئی جب اس فعل نہیں اس باب کا کوئی فعل کون سے باب کا؟ باب مفعلہ کا. اس باب کا کوئی فعل جب اس باب کا کوئی فعل اللہ کی طرف نسبت دیا جائے اللہ کی طرف نسبت دیا جائے تو اسی معنی میں ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد والے میں. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو کب یہ مت کہنا کہ اللہ نے ان کو وہ کیا اور انہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ مثلا خادعہم اللہ ہے. کیا ہے وہ کیا ہے قرآن میں یخادعون اللہ نعوذ باللہ اللہ نے انہیں دھوکہ دیا اور انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے. ہاں تو یہ مشارکت مت مان لینا وہاں کہ وہ بننا کا کوئی ہے جو اللہ کے اوپر کچھ وہ کر سکے. اللہ نے ان کے ساتھ چارہ اندیشی کی
لیکن وہ تھوڑے کر لیں گے کبھی آپ مشارکت مانا. تو یاد رکھنا جب بھی اس باب کا کوئی فعل اللہ کی طرف نسبت دیا جائے تو غالباً اسی معنی میں ہوتا ہے. کس معنی میں؟ ثلاثی مجرد والے معنی میں ہوتا ہے. قصہ زہرا آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. ثلاثی مجرد والے معنی میں ہوتا ہے. کبھی آپ سوچے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا تو انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کیا. ہوتا ہے. سکینہ لکھ رہی ہے نا؟ گنچا جی گنچا چلی گئی کیا؟ ہلو ہے. جی آغا. بزی ہیں؟ لکھ رہی ہیں؟ آغا ہم نہیں لکھ پائے گے تو اسکرین شاٹ لیجیے. مثلا ایک فعل ہے قاتلہم اللہ. قاتلہم اللہ. اگر ہم باب مفعلہ کے والے معنی لے لیں مثلا مشارکت کے تو نعوذ باللہ کیا معنی ہوں گے؟ اللہ نے ان کو قتل کیا اور نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو. جی تو اس باب کی نسبت جب کوئی فعل اللہ کی طرف نسبت دیا یعنی قاتلہم اللہ تو اللہ نے ان کو قتل کیا، نہ یہ کہ انہوں نے، اللہ نے کیا. ثلاثی مجرد وہی قتلہ معنی ہے، جو قتلہ کے وہی قاتلہ کے. یا مثلا آفاق اللہ. آفاق اللہ تو ایسا نہیں کہ اللہ نے انہیں معاف کیا اور انہوں نے نہیں، اللہ نے انہیں معاف کیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی. جب بھی کوئی فعل اس باب کا اللہ کی طرف نسبت دیا جاتا ہے تو غالباً اسی ثلاثی مجرد والے معنی میں ہوتا ہے. کبھی آپ قاتلہ اور آفاقہ کے معنی وہی کر دیں مشارکت والے ہیں غالباً. مٹا دوں؟ ہو گیا؟ جی. یہ چار معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے باب مفاعلہ، جس میں مشہور معنی کیا ہے؟ مشارکت، یعنی کسی چیز کا یا کسی دو چیزوں یا دو شخص ایک فعل میں شامل ہونا، یعنی وہ دونوں معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہیں مفعول بھی ہیں، لیکن لفظ میں جو ہے وہ ایک پہ رفع ہے ایک پہ نصب ہے. سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھیے. دیکھیے اب کتاب میں آئیے. معانی باب مفاعلہ. معانی باب مفاعلہ. باب مفاعلہ کے معانی. معنی کی جمع ہے، یاد رکھنا. معانی معروف ان باب. اس باب کے مشہور، معروف یعنی مشہور معانی چار ہیں. مشہور چار معنی ہیں. چار یعنی چار معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک مشارکت یعنی بیان شرکت، بیان کرنے کے لیے آتا ہے کس چیز کو؟ شرکت دو شخص یا دو چیز در فعل. دو شخص یا دو چیز کا فعل میں شرکت کو بیان کرنے کے لیے، شرکت کو بیان کرنے کے لیے. یعنی ہر دو، یعنی دونوں، یعنی دونوں شخص یا دونوں چیزیں. ہم فاعلند، ہم مفعول، فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی. مانند ضرب زید بکرن. دیکھیے لفظ میں تو ایک فاعل دکھائی دے رہا ہے آپ کو، ایک مفعول دکھائی دے رہا ہے، لیکن معنی میں کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرب زید بکرن. زید با بکر زد و خرد کرد. زید نے بکر کے ساتھ مارا پیٹی کی. زد یعنی مارنا، خرد یعنی کھانا. مارا پیٹی کی، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو. تو لفظ میں تو ایک فاعل دکھائی دے رہا ہے ایک مفعول، لیکن معنی میں دونوں فاعل ہیں دونوں مفعول ہیں. مفعول. یا شاعرتو زیدن. شاعرتو زیدن، میں نے زید سے مشاعرہ کیا. مشاعرہ مفاعلہ سے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا فلاں جگہ مشاعرہ ہو رہا ہے. جو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اسے مشاعرہ نہیں کہتے ہیں. مشاعرہ کے معنی ہے تم اسے شعر سنا، وہ تمہیں شعر سنائے. میں نے زید سے مشاعرہ کیا یعنی میں نے زید کو شعر سنایا، زید نے مجھے شعر سنائے. مشارکت معنی ہے غالبی ان باب. مشارکت اس باب کے غالبی معنی ہیں. نمبر 2 معنی تعدیہ کی جاتا ہے. جی آغا مشاعرہ پڑھیں گے؟ مشاعرہ، شاعر تو شاعرہ، مشاعر و مشاعرہ، مفاعلہ. شاعر تو زیدن، میں نے زید سے مشاعرہ کیا.
یعنی اس نے میرا دماغ کھایا، میں نے اس کا دماغ کھایا. یہی ہوتا ہے جب شاعر بیٹھ جاتے ہیں تو جو دماغ کھاتے ہیں وہ لوگ پکاتے ہیں. حالانکہ اگر جو صحیح اچھے اور جن کا معیار والے شاعر ہوتے ہیں تو وہ ایسے نہیں کرتے ہیں. وہ تو موقع پہ ضرورت پہ شعر کہتے ہیں، ورنہ شعر کی اہمیت کھو جاتی ہے، شاعر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے بات بات پہ شعر کہنے لگو. ایک ہمارے ہیں جاننے والے، وہ دنیا میں کچھ بھی چل رہا ہو اس سے کوئی مطلب نہ ہو ان کا، اس پہ نظم لکھ کے آئے دن لگا دیتا ہے بندہ. آئے دن کسی بات پہ بھی. ایک دفعہ پیاز مہنگی ہو گئی، اس نے دیکھا اخباروں میں پیاز کے اوپر نظمیں آ رہی ہیں، انہوں نے بھی نظم لکھ دی. بس یہی کام تھا بس. ایک آیت اللہ جزائری صاحب انڈین تھے، ایران میں آیت اللہ تھے، وہیں پہ رہتے تھے. بزرگوں کے انتقال ہوا، میں وہیں تھا جب ہوا. تو اب بھائی ایک کسی عالم کی مجتہد کی موت پہ جب شعر کوئی لکھتا ہے تو اس کی زندگی سے آشنا ہو، مطالعہ کرے اس کی زندگی کے بارے میں، اس نے کیا خدمات انجام دی ہیں. بس دیکھا کہ پرانے لوگ یا کچھ لوگ ان کے لیے شعر لکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی لکھ دیا اٹھا کے. یقین نہیں ہوتا مر گئے طیب جزائری اور یوں ہو گئے طیب جزائری. کوئی نہیں، ایسے اوپر کی باتیں. تو انہوں نے جب فیس بک پہ ڈالا مر گئے طیب جزائری اور یقین نہیں ہوتا، تو ایک صاحب ہیں انہوں نے لکھا فلاں صاحب اب تو ماننا ہی پڑے گا آپ کو کہ مر گئے طیب جزائری. تو ہم نے بہت پھر مذاق اڑائی. ایک دفعہ ہم مجلس ہوتی تھی وہاں، اکثر مجلس میں کھانا ہوتا ہے وہاں. ہمارا ہاسٹل تھوڑا وہاں سے دور کیا مطلب اتنا بھی دور نہیں، دور ہے البتہ 4-5. مزہ آتا ہے پیدل جائیں یا پھر ٹیکسی سے جائیں. لیکن ہمارے ہاسٹل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ چاہے رات کو 12 بجے چلے جاؤ، 1 بجے چلے جاؤ، 2 بجے چلے جاؤ، 3 بجے چلے جاؤ، گیٹ کیپر اتنے اچھے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ورنہ جو مدرسہ امام خمینی ہے اس میں آپ 10 بجے کے بعد اگر گئے آپ کے نام لکھ لے گا وہ، اور جہاں زیادہ غلطیوں میں آپ کو نکال بھی سکتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو ہاں وہ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گیٹ کیپر سے بھی کہتے ہیں ہم کبھی کبھی، یار آپ کو غصہ آتا ہوگا نا کبھی کبھی، ہم جیسے مجلسوں سے ادھر سے لیٹ آتے ہیں، آپ رات میں آپ کو گیٹ کھولنا پڑتا، نیند خراب ہوتی ہے. کہ نہیں بھائی کوئی بچوں کا اسکول تھوڑا ہی ہے، آپ لوگ بڑے ہیں یہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی وجہ سے رکے ہوں گے، کہیں رکے ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے. تو وہ بہت بنتی تھی، وہ بہت اچھے نیک خادم وہ تھے گیٹ کیپر وغیرہ. تو ایک دفعہ یہ ہوا مجلس کے بعد کچھ لڑکے جو مدرسے امام خمینی کے تھے لیٹ ہو جاتا تھا تو ہمارے ساتھ ہاسٹل ہمارے آ جاتے تھے. یہ صاحب ہمارے ہاسٹل میں ہی تھے، اتفاق سے ایک ہی فلور پہ، 4تھے فلور پہ. روم تھوڑا سا سامنے والی کی لائن میں تھا، ہمارا اس لائن میں تھا. تو سب بیٹھے ہوئے، کھانا بٹا تھا پیک ہو کے، وہیں بیٹھے ہوئے ایک ہی روم میں کھا رہے تھے. تو ایک دوست ہے میرا، ناز نام ہے، بکنالے کا ہے وہ، اور میں بہت جہاں جمع ہو جاتے تھے سب یہ کہتے جہاں یہ دونوں جمع ہو گئے تو بس یہ دونوں اپنی کہیں گے اور اپنی ہنسیں گے. ان کو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک کہتا ہنستے اتنی زور سے ہیں یہ لوگ، اور یہ تو پھر کوئی نہیں بولتا تھا. وہ آ کے ایک دم سے، وہ صاحب جن کی بات چل رہی ہے وہ آ کے بولے اور یار ایسا ہو گیا. تو ناز اور میں ایک دم جیسے بہت اجنبی بن کے، ہمیں پتا تھا حالانکہ وہ بات. کیونکہ کب کیسے کیا ہوا، کیونکہ تمہیں نہ پتا، کیونکہ نہ کیونکہ ایسا ہو گیا. کہا اچھا آپ کے شعر تو آئے نہیں اس بات پہ. یہ جو کہہ کے ہم ہنسے ہیں کیونکہ ہمیں نہ پتہ لگا، آپ کے شعر بھی نہیں آئے نا، اس لیے پتہ نہیں لگا کہ ایسا حادثہ ہو گیا. تو زیادہ بھی انسان کا وقار کھو دیتا ہے. وہ بات پہ کہتے تھے، ان کے ہم مذاق اڑاتے تھے. چلیے تعادیہ جی انشاءاللہ. تعادیہ اور ایک معنی ہے تکثیر، نہیں تعادیہ دوسرے معنی ہے تعادیہ. جیسے بعودا دور ہوا، لازم ہے نہیں ہے. کلاس آئی تھی، دیکھتے ہیں ابھی جا کے. باعت تو ہو باب تفعیل میں، اس میں مفعلہ میں لے گئے. باعدا ماضی کا 13واں تو فاعل ہو مفعول آ گیا، مفعول نہیں ہو گیا، میں نے اس کو دور کیا، یہ متعدی ہو گیا. ایک معنی ہے تکثیر، جیسے نعمہ اللہ، اللہ فاعل ہے، ہو مفعول ہے، مقدم ہو گیا کیونکہ ضمیر ہے ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے مقدم ہو گیا مفعول. اللہ نے اس کو بہت نعمتیں دی، اللہ نے اس کو بہت. کہاں ہے یہ بہت؟ یہ زیاد. تو یہ کثرت کے معنی ہو گئے نہیں ہو گئے تکثیر. جی. چوتھے معنی ہے ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کے معنی کے لیے بھی آتا ہے باب مفعلہ، جیسے سفر زیدون کہہ لیجئے، چاہے سافر زیدون کہہ لیجئے، زید نے مسافرت کی. اور کہہ رہے غالباً
اکثر چون جب فعلی ازن باب اس باب سے کوئی فعل فعلی کوئی فعل نکرہ ہے یا نکرہ ہے یا نکرہ فارسی میں یا نکرہ چون فعلی جب کوئی فعل اس باب سے بے خداوند نسبت داد شوات خداوند عالم کی طرف نسبت دی جائے بے ہمین معنی اسی معنی میں یعنی ثلاثی مجرد والے معنی میں جیسے قاتلہم اللہ یعنی قتلہ کے معنی میں ہے آفاق اللہ یخادعونا ٹھیک ہے یہ سب ثلاثی مجرد کے معنی میں ہی ہیں یعنی اللہ نے معاف کیا اللہ نے یہ تھے چار رکھے دیکھیے نمبر 1 تمرین دیکھیے افعال زیرہ باب مفاعلہ ببری سبھی کے عملہ کو لے کے جائیے باب مفاعلہ میں علی اصغر آپ ادھر سے آپ لے کے جائیے ادھر سے وہ لے کے جائیں گی چلیے علی اصغر عملہ کو باب مفاعلہ میں لے کے جائیے سبھی کا مقاملہ کسا جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نقطہ انہوں نے اتفاق سے خود بھی بیان کر دیا جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں فعل کو فلاں باب میں لے کے جاؤ تو اس کا ماضی مضارع اور مصدر یہ بتانے پڑتے ہیں خالی مصدر نہیں جی جی عاملہ کو باب مفاعلہ میں سبھی کا لے کے جائیے عاملہ یعاملو معاملتن عاملہ یعاملو معاملت وضع کو غنچہ آپ لے کے جائیے یوسف واضع یواضع مواضع آدھا کا آدھا جی آدھا یعادی معاودہ آوادہ ہے نا کیسے آوادہ ہے نا یہ اس میں آوادہ ہے نا جی جی اس میں آوادہ ہے یہ آوادہ سے آدھا ہوا ہے نا آوادہ کو آوادہ جی معاودت معاودت کہتے ہیں پلٹنے کو معاودت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آوانا آوانا تھا نا اصل میں جی آبنا یعاونو معاونا یہ شاید آونا یعاون معاون ادا کیا تھا یہ آدیا تھا نا جی ناقص وہ بدل جائے گا آدھا یعادی معادیہ ساوا یساوی ساویا تو ساوا ہو جائے گا ساوا یساوی مساوات معلوم و مجھول ماضی فعل اول اس کا معلوم ماضی مجھول پہلے فعل کا مضارع فعل دوم دوسرے فعل کا مضارع اور تیسرے فعل کا آدھا ہے تیسرا اس کا فعل امر صرف کیجئے عاملہ کا ماضی معلوم عاملہ آملو اور ماضی مجھول کیا ہوگا عاملہ کا اوملا دوسرے فعل کا مضارع واضع یواضع معلوم اور یواضع مجھول تیسرا کا آدھا کا امر میں معلوم آودہ تھا یعاودو لیعاود اور امر حاضر عاود ونیز مضارع معلوم ہے ادا را لا نہیہ ادا کا مضارع آودہ یعاودو ہے نہیں آدھا یعادی لا یعادے تو حذف ہو جائے گا نا آخر سے یعادے اب ناقص لا یعادے جی لا اور سوا کا مضارع مجھول نون ثقیلہ کے ساتھ ساوا یساوینا یساونون ٹھیک ہے در تمام ان افعال صرف باب مفاعلہ آنہا منظورہ یہاں پہ صرف باب مفاعلہ مراد ہے کبھی کسی اور باب کو سمجھیں نمبر 3 در افعال زیر نیچے کچھ فعل دے رکھے ہیں ان میں سے باب مفاعلہ کے کون سے معنی مراد ہیں بارک اللہ خدا نے اس کو خدا اسے زیادہ کرے خدا زیادہ کرے نا
متعدی کے معنی میں تو نہیں ہے، نہیں ثلاثی والے معنی میں تو نہیں ہے، نہیں تکسیر، بارک اللہ، زیادہ کرے، تکسیر. زیادہ. صافحہ زید بکرن، زید نے بکر سے مصافحہ کیا، یعنی اس نے اس سے مشارکت. مشارکت. شاہدت الحربہ، میں جنگ میں حاضر ہوا. تعدیہ. تعدیہ، شہیدہ وہ حاضر ہوا، شاہد تو میں نے حاضر. جی. نہیں شہیدہ زیدون وہی ثلاثی مجرد والے معنی ہی ہیں. حاضر شدم، میں حاضر ہوا، شہیدہ کے معنی بھی وہی ہیں، شاہدہ کے معنی بھی. آینا زیدون، 2 منٹ ایکسٹرا ہو کے لگا دو. آینا زیدون، زید نے دیکھا. نے دیکھا. آینا زیدون، زید نے دیکھا. وہ کون ہے، کسے دیکھا؟ جی اس کے نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، ثلاثی مجرد کے معنی میں ہو سکتا. صالحہ سعید نے زید سے مصالحت کی، مشارکت، اس نے اس سے صلح کی، اس نے اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، وہی مشارکت کے معنی میں، ایک دوسرے سے بیعت کی جس کے بارے میں. انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ ان سے ایسا ہے کہ نہیں. یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ، وہی اس کے معنی میں ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سرعت کرو، یعنی متعدی، الی مغفرۃ من ربکم نا، ثلاثی مجرد کے معنی میں ہے. سارعوا کہیے چاہے سارعوا، الی مغفرۃ من ربکم. یہ کل انشاءاللہ باب افتعال پڑھیں گے، یہ اس کی پریکٹس کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.